سيدي يا ابن الحسين نحن أبناء الخمين سيدي يا ابن الحسين. اب چونکہ یہ سوال انہوں نے کر دیا ہے تو میں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. برائے مہربانی میرا یہ سوال پہنچا دیں. وہ یہ ہے کہ جمعہ کے خطبہ میں گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ پاکستان میں واجبات پر حساسیت کے بجائے تراویح پر زیادہ حساسیت دکھائی جاتی ہے. اس کے ذیل میں آپ نے کہا کہ تراویح عزاداری کی طرح ہے، در حالی کہ شیعہ کے مطابق تراویح بدعت ہے، تو کیا عزاداری تراویح جیسی ہو سکتی ہے؟ اب یہ ایک اور مجلس میں نے گفتگو کی تو اس گفتگو میں مثال دی تھی بلی کی. موضوع اور تھا، مثال بیچ میں بلی کی دی، اور اس گفتگو کے بعد سوال کا موقع دیا گیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اسی بلی کے بارے میں سوال اٹھایا. اب ظاہر ہے کہ موضوع درس تو بلی نہیں تھا، موضوع درس تو کچھ اور چیز تھی. مثال کے طور پر، ضمنی تذکرے کے طور پر اس بلی کی مثال دی، تو وہ پورے درس میں بلی پر ہی اٹکا رہا، بلی اٹک گئی اس کے ذہن میں. ظاہر ہے جو بلی پہ تمرکز کیے ہوئے تو موضوع تو نہیں سنا اس نے، ساری گفتگو میں وہ بلی کے اوپر ہی فوکس کیے ہوئے کہ بلی کا کیا بنا. ایک ہمارے اور بزرگوار دوست تھے، وہ اوضاع علمیہ قم میں درس سے نکلے، اپنے استاد کے پاس درس پڑھ کے باہر آئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج آپ کے استاد نے کیا پڑھایا ہے. تو ان کے استاد اس دن وہ باس انہوں نے پڑھائی کہ انہوں نے کہا کہ ایک باب ہے تزاحم کا فقہ میں اور اصول میں بھی ہے کہ اگر تضاد ٹکراؤ ہو جائے دو کاموں میں تو وہاں پر ایک حرام اور ایک واجب، تو وہاں کیا کرنا چاہیے، حرام کو مرتکب کریں یا واجب کو انجام دیں. تو اس طرح کی بات ہے، اور اس کی مثال علماء نے قدیم سے یہ دی ہوئی ہے، کتابوں میں بھی ہے، درسوں میں بھی ہے، کہ اگر مثلا کسی شخص کا بکرا ہو دمبا اور کسی اور کا مٹکا ہو ڈولا گڑا بڑا، اور اس کے اندر کوئی چیز ہو پڑی ہوئی اور وہ بکرا اس کے اندر سر ڈالے، مٹکا کسی اور کا ہے، بکرا کسی اور کا ہے، اور یہ پھنس گیا ہے ابھی مٹکے کے اندر بکرا، تو اب یہاں کیا کہنا ہے، اس ضابطہ کیا ہے، قانون کیا ہے، دین کیا فرماتا ہے یہاں پر، بکرے کا کیا کریں اور مٹکے کا کیا کریں. یہ ایک مفصل بات ہے. اگر ہم کسی مسلک کے مقدسات یا معتقدات یا اعمال کو دوسرے مسلک سے فتویٰ لیں تو وہ یہی دیتے ہیں. مثلا شیعہ سے تراویح کے بارے میں پوچھیں تو حرام ہے. عزاداری کے بارے میں سنی سے پوچھیں تو سنی کیا کہے گا، یہی جواب سنی دے گا عزاداری کے بارے میں. لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم دوسروں کے فقہ، دوسروں کے اس کے بارے میں نہ دیں فتویٰ، چونکہ جو چیز ہم تسلیم نہیں کرتے دوسرے تسلیم کرتے ہیں اس کو. مثلا سنی عزاداری نہیں مانتے تو شیعہ مانتے ہیں عزاداری پہ، ان کا اعتقاد ہے، ایمان ہے، جائز سمجھتے ہیں، لازمی سمجھتے ہیں. اب اگر کسی سنی سے جا کر پوچھیں جی کہ بھائی اب کرونا کے دنوں میں یا کرونا سے عام دنوں میں عزاداری کریں یا نہ کریں، اگر آپ کو شک ہے تو نیٹ پہ جا کے دیکھو عزاداری کے بارے میں سنی کیا کیا لکھتے ہیں، سنی علماء کیا کہتے ہیں، سنی عوام کیا کہتے ہیں، سنی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کیا کہتے ہیں. تو وہ تو ایسی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں کہ اللہ یعوذ باللہ. خب جواباً اگر یہ طریقہ چھوڑ دیں ہم، مثلا تراویح سنی کو بخش دیں اور عزاداری شیعہ کو، سنی عزاداری کے بارے میں اظہار نظر نہ کرے اور شیعہ تراویح کے بارے میں نہ کرے، آپ جس کام سے متفق نہیں ہیں وہ نہ کریں. آپ کو اتنا ہی حق بنتا ہے کہ وہ نہ کریں آپ، بس اس سے زیادہ حق نہیں بنتا آپ کو. چونکہ اگر اس سے زیادہ آپ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں، پھر دوسرے کو بھی حق بنتا ہے کہ آپ کے مذہب پر حملہ کرے. وہ ہم ایک فرقہ وارانہ ماحول میں رہتے ہیں، جھجکتے نہیں ہیں اور فوراً اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں. کسی کے مقدسات کی توہین کرنا اپنا ایک بنیادی حق پاکستانی سمجھتا ہے، کسی کو گالی دینا، کسی پہ بہتان باندھنا. اور اب ظاہر ہے کہ سنن الہی کی باعث میں یہ بزرگوار اس تراویح میں پھنسا ہوا ہے. یہ ظاہر ہے یہ پورا درس
تو نہیں سمجھ رہے, موضوع ان کے پلے نہیں پڑ رہا ہے, اور یہ درس شاید سنتے بھی نہیں ہیں, یہ کلپ سنتے ہیں. کلپس, یہ جو کلپس ہیں اس کی میں مثال دیتا ہوں, یہ جعلی نوٹ کی طرح ہیں. آپ کو کبھی ملا ہوگا جعلی نوٹ, 100 روپے کا جعلی نوٹ, 50 روپے کا, 1000 روپے کا, 5000 کے جعلی نوٹ بازار میں زیادہ ہیں. لوگوں نے, مفاد پرستوں نے, سود خوروں نے, آرام خوروں نے جعلی نوٹ بنائے ہوئے ہیں. اصل نوٹ اسٹیٹ بینک بنواتا ہے, جعلی نوٹ کوئی بھی بنا لیتا ہے. جعلی نوٹ بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں, آپ سادہ آدمی ہیں, نوٹ سمجھ کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. خوب جعلی کلپ بھی علم حاصل کرنا ہے, کوئی بات سمجھنی ہے, سوال اٹھانا ہے, اعتراض بھی آپ کا حق بنتا ہے. آپ جس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں یا درست نہیں سمجھتے اس پر اعتراض بھی کر سکتے ہیں, لیکن پہلے اس کو پورا سنیں, سمجھیں اور اپنے اصلی منبع سے اس کو سنیں. جب اصل مجلس یا گفتگو آپ کی دسترس میں ہے تو آپ کو جعلی کلپ سن کے, ایڈیٹڈ کلپ سن کے پھر اس سے اعتراض کرتے ہیں, پھر اس پہ تبصرے کرتے ہیں, تو یہ در حقیقت آپ اپنے آپ کو سب کچھ کہہ رہے ہیں. چونکہ جعلی نوٹ لے کر آپ ہر ایک کو جا کے اس سے بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں, اور آپ اس کے ساتھ اپنا دھندا چلا رہے ہیں جعلی نوٹوں کے ساتھ. تو اصلی نوٹ کیوں نہیں, آپ یہ جعلی نوٹ تو بے قیمت ہے, اصلی نوٹ لو تاکہ وہ کسی کام آئے. آپ کے اختیار میں ہیں یہ سارے منابع باسوں کے, اور ان سے آپ لیں. کلپس سے گمراہی پھیلتی ہے, خصوصاً یہ کلپس بنانے والے گمراہ ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ قرآن سے بہت سارے لوگ قرآن کی آیات سے گمراہ ہوتے ہیں. یہ شاید ہمارے کلپ بنانے والے اور سننے والوں کے علم میں نہیں ہے, چونکہ انہیں فرصت نہیں ہے قرآن کی طرف رجوع کرے ماہ رمضان میں. حرج نہیں ہے, ان کے خاطر, ان کے ایصال کے لیے یہ آیہ کریمہ پڑھ دیتے ہیں. اگر وہ نہ بھی سنیں تو دوسروں کے کام آ جائیں گے. سوشل میڈیا والے جو کلپ سنتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ہدایت کی خاطر جو بات کی جاتی ہے اس سے گمراہی کیسے پھیل جاتی ہے, کیوں ہوتی ہے. سورہ توبہ آیا 125, وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, اصل بات یہ چل رہی ہے. وَإِذَا مَا سُورَةٌ, جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے, یہ آیا 124 ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی سورہ نازل ہوتی ہے قرآن کی, فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا, تو کچھ لوگ دوسروں کے طنز, کچھ لوگ طنز شروع کر دیتے ہیں کہ کسی کو کچھ سمجھ آیا, کوئی بات پلے پڑی, کوئی ایمان میں اضافہ ہوا, کوئی معلومات میں اضافہ ہوا, کوئی مسئلہ حل ہوا. تنزیہ طور پر سورہ قرآن کے نزول کے بعد دوسروں کو, سننے والوں کو, مجمع کو, لوگوں کو کہتے ہیں تمہیں کچھ سمجھ میں آئی, تمہیں کچھ پلے پڑا, ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا, اس سورہ نے تمہارے ایمان میں کیا اضافہ کیا ہے. تنزیہ طور پر, یعنی کوئی اضافہ نہیں کیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جو مومن ہوتے ہیں ان کے تو ایمان میں بہت اضافہ ہوتا ہے, ہر سورہ اور ہر آیا کے نزول سے, ہر بات سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور وہ خوشحال ہوتے ہیں, وہ بشارت پاتے ہیں, خوشحال ہوتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, لیکن سورہ قرآن وہ بھی سنتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے, مریض القلوب. یہ جب سنتے ہیں یہی آیا, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ, یہ قرآن کی سورہ, یہ قرآنی مطلب, یہ قرآنی باس ان کے دل میں پہلے سے موجود رجس میں اور اضافہ کر دیتی ہے. ان کے دل میں موجود تنگ نظری, تعصب, حسد, جہالت, یہ رجس ہے, یہ پہلے سے موجود ہوتا ہے. قرآنی باس جب سنتے ہیں تو ان کے رجس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے.
وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، یہ اسی طرح مریں گے، ہٹ درمی کی حالت میں ہی، اسی بغض کے ساتھ ہی دنیا سے چلے جائیں گے۔ لہذا جب بھی کوئی ہدایت کا نقطہ بیان ہوتا ہے، اگر دل میں پہلے سے مرض ہو، آن کی آیت سے بھی گمراہ ہوتا ہے۔ یہ کلپس ساز فیکٹری ایسے ہے، یہ اما الذین فی قلوبہم مرض، خوب اگر آپ کو کسی کو کچھ چیز سنانی ہے تو آپ کہہ دو یہ مجلس سنو، یہ گفتگو سنو، یہ خطبہ سنو، پورا خطبہ سنو، پھر آپ کو خود فیصلہ کرو اس میں جو بات ہوئی ہے۔ لیکن اس میں سے نکال کے کوئی چیز اس کو ایڈٹ کر کے تحریف کر کے یہود کی طرح پھر اس کو گمراہی کے لیے لوگوں کے سامنے، جو خود گمراہ ہیں، گمراہی کا مواد پھیلاتے ہیں۔ خوب یہ فرقہ وارانہ جو ذہنیت ہے اس کے رجس میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دوسرے مذاہب کے اعتقادات پر حملے نہ کرو، آپ کو اتنا حق بنتا ہے کہ جی ہم تراویح کو نہیں سمجھتے، ہماری فقہ میں اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، نہ پڑھو آپ۔ لیکن جو پڑھتے ہیں اگر انہیں کہو یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فلاں ہے، ان کا مذاق اڑاؤ، ان کی تضحیق کرو، تو وہ جواباً آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی عزاداری کا اڑائیں گے، آپ کی رسومات کا اڑائیں گے، اور آپ کا فلاں کا اڑائیں گے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ تراویح جو پڑھتے ہیں ان کے ہاں بھی واجب نہیں ہے، نفل ہے، نفلی عبادت اس کو کہتے ہیں، جو جائز سمجھتے ہیں۔ جو نہیں سمجھتے ان کے ہاں تو سرے سے نہیں ہے۔ ہر چند یہ صدر مملکت کے ساتھ ملاقات میں امام بارگاہوں میں تراویح منظور کروا کے آئے ہیں، باقاعدہ لکھ کر دستخط کر کے آئیں کہ امام بارگاہوں میں تراویح ہوگی، چونکہ اخباروں میں جو بیانیہ آیا ہے اس کے مطابق مساجد اور امام بارگاہوں میں تراویح 6 فٹ کی پڑھی جائے گی۔ یہ تسلیم کر کے آئے ہیں وہاں پر، اور اس بیانیے میں یہ نہیں کہا گیا کہ امام بارگاہوں میں عزاداری ہوگی، مساجد میں تراویح ہوگی، بلکہ کہا گیا ہے کہ تراویح کے لیے مساجد اور امام بارگاہوں میں یہ ضابطہ ہے 20 نکاتی۔ لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ امام بارگاہیں شیعہ کی ہوتی ہیں اور شیعہ تراویح کے قائل نہیں ہیں، ان کے لیے تو موضوع ہی منتفی ہے۔ جو تراویح کے قائل ہیں ان کے لیے حکومت نے کہا کہ یہ خطرہ ہے، وہ نہ پڑھیں، لیکن معاہدہ کیا ہے، اب روزانہ صدر چیک کرنے جاتے ہیں۔ تراویح پہ کیوں اتنا اصرار ہے؟ واجب بھی نہیں ہے، جو کرتے ہیں ان کے نزدیک واجب نہیں ہے، کیوں اتنا اصرار ہے؟ وہ وجہ بتائی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ تراویح ایک انکم کا مہینہ ہے، ذریعہ ہے۔ چونکہ نماز جماعت جو پڑھاتے ہیں واجب نمازیں، جمعہ واجب ہے، یومیہ نماز واجب ہے۔ یومیہ نماز تو جماعت ضروری نہیں ہے، مسجد میں اگر عذر ہے، معذور ہیں تو آپ نہ آئیں، پڑھ سکتے ہیں فرادہ۔ جمعہ نہیں پڑھ سکتے فرادہ، جمعہ حتماً جماعت کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ جمعہ ترک کرنے کے لیے بہت شدید عذر ہو، اور وہ عذر بھی وہ اتھارٹی تشکیل دے جس کے پاس تشخیص موضوع کا اختیار ہے۔ ہر ایرا غیرہ، ہر صحافی، ہر شخص نہیں کر سکتا، کوئی حکومتی اہلکار ہو یا کوئی بھی ہو، وہ یہ اضطرار ثابت نہیں کر سکتا، یہ باقاعدہ اتھارٹی کے ذریعے ہوگا۔ جیسے مثال دی تھی کہ ایران میں حاکم شرعی ہے، ولایت فقیہ ہے، انہوں نے جمعہ بھی منع کیا ہوا ہے، جماعت بھی منع کی ہوئی ہے، عزاداری بھی منع کی ہوئی ہے، سب کو روکا ہوا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا ماہ رمضان میں۔ بلکہ محفل قرآن خود رہبر معظم نے انٹرنیٹ پر آن لائن محفل کی ہے، یعنی لوگ حاضر نہیں ہونے دیے، جبکہ ہر سال ان کے ہاں ماہ رمضان میں محفل قرآن ہوتی ہے۔ خوب اتھارٹی ہو تو اس کو حق بنتا ہے، لیکن ہر ایک اتھارٹی بند، ڈاکٹر بھی کہے جمعہ بند کرو، ایس ایچ او بھی کہے جمعہ بند کرو، ڈی ایس پی بھی کہے جمعہ بند کرو، منسٹر بھی کہے جمعہ بند کرو، صحافی بھی کہے جمعہ بند کرو، بے دین کالم نگار بھی کہے جمعہ بند کرو، تو یہ تو مذاق ہے، یہ تو مسخرہ ہے کہ ہر آدمی اٹھ کے جمعہ بند کرنے آ جائے۔ تراویح واجب ہی نہیں ہے تو کیوں اصرار ہے؟ خوب اس لیے کہ یہ سال بھر محنت ہوتی ہے، حافظ لوگوں نے قرآن حفظ کیا ہوتا ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور ماہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ ہے، زکوٰۃ بینکوں سے کٹتی ہے، لوگ جمع کرتے ہیں، گندم لوگ دیتے ہیں، ماہ رمضان ہی ہوتا ہے اس طبقے کے لیے، ویسے تو سال بھر ان کو کوئی کچھ نہیں دیتا، رمضان میں ہی کچھ تھوڑا بہت انہیں
ملتا ہے وہ بھی تراویح کی صورت میں ملتا ہے. تو تراویح اگر روک دو گے تو یہ تو وہ بتایا تھا کہ اگر یہ پیکج جو تراویح پڑھا کے ان کو دیا جاتا ہے یہ پیکج بغیر پڑھائی ان کو دے دیا جائے تو تراویح نہیں پڑھیں گے. ظاہر ہے ضرورت نہیں ہے. انہی کی طرح کا ایک طبقہ ہے پیشہ ور جن کو مجالس سے یہ سارا کمانا ہوتا ہے تو وہ مجالس کے لیے زیادہ اصرار کرتے ہیں. تو مجالس والوں کو بھی اگر راشن کا پیکج دے دیا جائے تو وہ مجالس کے ذریعے جو راشن معیشت کماتے ہیں ان کی درآمد کا ذریعہ ہے وہ مجالس سے یہ خطرہ ایجاد نہیں کریں گے. ابھی ظاہر ہے ہمیں کچھ کام حکومتیں روک دیتی. مثلا ابھی حکومت نے کہا جمعے نہیں پڑھو تو بند کر دیے ہیں. حکومت نے کہا مجلسیں نہ کرو روک دیے. خوب یہی دین کے کہنے پر یہ کیوں نہیں کرتے؟ ابھی اگر حکومت کہے یہ کام نہ کرو تو رک جاتے ہو. اگر یہی کام ہمیں خود سمجھ آئے کہ نقصان دہ ہے، مثلا مجھے پتہ ہے یہ کام نقصان دہ ہے، حکومت کہے کہ سپیکر پہ لوگوں کو تنگ نہ کرو، صبح و شام سپیکر مسجدوں میں آن کر کے درود سلام پڑھتے رہو، نعتیں پڑھتے رہو، آوازیں کستے رہو اور سارا محلہ اذیت میں مبتلا ہو، یہ حکومت منع کرے تو منع ہو جاتے ہیں ہم. لیکن اللہ کہے کہ یہ آزاری مردم آزاری نہ کرو، لوگوں کو تکلیفیں نہ دو، وہ نہیں رکتے. جب خود تشخیص دیتے ہو کہ ایک چیز نقصان دہ ہے تو خود ہی باز آ جائیں، اور یہ زیادہ فضیلت ہے اس کے اندر. ابھی لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جی مثلا آگے ایام عزاداری آ رہے ہیں اور کیا کرنا ہے. جی حکومت کو دیکھتے ہیں حکومت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. حکومت اگر اجازت نہیں دیتی تو ظاہر ہے آپ پھر اگر اصرار کرو گے تو اور طرح کے مسائل ہوں گے. اگر حکومت اجازت دے دیتی اور آپ کو پتہ ہے کہ نقصان دہ ہے مومنین کے لیے تو نہ کرو یہ کام، خود نہ کرو. مومنین کی جانوں کے تحفظ کے لیے نہ کرو یہ کام. اسی جلوس قدس ریلی نکلے یا نہ نکلے، قدس ریلی ظاہر ہے ایران میں اہتمام ہوتا ہے، حکومتی سطح پر ہوتا ہے. جب وہاں پر منع کر دیا گیا ہے کہ نہیں کرنا کچھ بھی جب تک یہ خطرہ ہے، اجتماعات سے خطرہ ہے، نہ کرو، تو پھر آپ کیوں حکومت کے کہنے پہ آپ منتظر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر حکومت کہہ بھی دے کہ کر سکتے ہو، آپ تراویحاں بھی پڑھ سکتے ہو، مجالس بھی کر سکتے ہو، جلوس کی قدس ریلی بھی نکال سکتے ہو، لیکن خود آپ کو پتہ ہے کہ اس میں خطرہ ہے، اس میں لوگ مریض ہوں گے، نہ کرو یہ کام. حکومت کہہ بھی دے تو بھی نہ کرو یہ کام. جس دینی فریضے سے، جس دینی رسم سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، لوگ خطرے میں پڑتے ہیں، وہ کام نہ کرو. واجبات کا ایک علیحدہ حکم ہے. واجبات اضطرار کی صورت میں جس اتھارٹی کے پاس ہیں وہ اتھارٹی ان واجبات کو روک سکتی ہے. ابھی بن سلمان نہیں روک سکتا حج کو. حج ہر صورت میں ہونا چاہیے، کسی بھی صورت میں ہوگا حج، بلکہ حاکم شرعی پر واجب ہے کہ اگر پوری امت حج کرنے سے رک جائے تو حاکم شرعی بیت المال سے حج کروائے. پھر بھی کچھ لوگوں کو ایسے کو بھیجے کہ جو حج کریں. بن سلمان کو اتھارٹی نہیں ہے حج روکنے کی، حاکم شرعی کو اجازت ہے. یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کی طرف ہم نہیں آتے، اور ہم انجمنوں کے ذریعے سے اور امن کمیٹیوں کے ذریعے سے اور سرکاری اہلکاروں کے ذریعے سے دینی مسائل میں اظہار نظر کرتے ہیں اور دینی مسائل میں فتوے دیتے ہیں. ایک تو دوسرے کے مذہب کے بارے میں فتویٰ نہ دو. آپ کو اتنا حق بنتا ہے کہ جو چیز آپ کے مذہب میں نہیں ہے، آپ نہیں انجام دیتے، تو آپ وہ کام نہ کریں. جیسے شیعہ کے ہاں تراویح نہیں ہے تو تراویح نہ پڑھو، سنی کے ہاں عزاداری نہیں ہے، عزاداری نہ کرے سنی. لیکن کسی سنی کو یہ حق تو نہیں بنتا کہ عزاداری کی مذمت کرے، عزاداری کو حرام کہے. آپ ان کو بدعت کہتے ہو، وہ آپ کو بدعت کہیں گے. یہ بدعت کی جنگ پھر زیادہ نقصان دہ ہے. یہ نہ آگے بڑھاؤ اور موجودہ مشکل میں بھی کام نہ کرو. میں نے اس دن خطبے میں یہ بھی کہا تھا کہ مودی اور ہندو، متشدد ہندو پاکستانی مسلمانوں اور پاکستانی فرقہ پرستوں کے مقلد ہیں. جو کچھ ہم پاکستان میں کرتے ہیں وہ وہاں پر اسی کو ہو بہو نقل کر کے کاپی کر رہے ہیں. آپ یہاں پر زائرین کو کہتے تھے انہوں نے کرونا پھیلایا ہے، انہوں نے تبلیغیوں کو کہہ دیا، مسلمانوں کو کہا، اور مسلمانوں پہ مقدمے FIR کاٹ دی ہیں انہوں نے. اور اس وقت جو مسلمانوں کے لیے ضابطے بنا رہے ہیں، قوانین بنا رہے ہیں، مثلا
रस्मी तौर पर उन्होंने ये ऐलान किया सरकारी तौर पर कि मुसलमानों की दुकानों से ना खरीदो, कोरोना लगेगा तुम्हें हिंदुस्तान में लगेगी। अब यही काम तो तुम यहाँ कर रहे हो, पाकिस्तान में कर रहे हो, यही जुर्म है। ऐसे काम ना करो। आप हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुओं की भी मदद करते हैं, लेकिन हिंदू इन्हें मौत का सफीर समझते हैं। उनके जहनों में ये डाल दिया गया है कि मुसलमान यानी मौत, हिंदू की मौत। अब जरा जब ये तशद्दुद और बढ़ेगा, अब कोरोना के साथ मुकाबला का मतलब क्या है? मुसलमान कुशी। जब पड़ोस में फिरका वारियत इस तरह से होती है, शिया सुन्नी तासुबात इस तरह से बढ़ते हैं, तो फिर हिंदू मुस्लिम, हिंदू भी कॉपी करता है कि ठीक है आप हमें दिखाते जो, हम भी आप सब पर इसको लागू करेंगे। ये काम ना करें, ये फिरका वाराना माहौल रंग ना दें, एहतराम करें। तरावी जो पढ़ते हैं, अहले सुन्नत शिया मुश्तरक रहते हैं ना, मिक्स रहते हैं सारे गलियों में। मसलन ये शख्स तरावी पढ़ता है, उसकी तरावी से तुझे चिढ़ है, इस शख्स की गाड़ी भी है, तू गाड़ी इसकी नहीं तोड़ता। अगर सुन्नी की तरावी पर तुझे एतराज है, सुन्नी की गाड़ी का एहतराम करता है, उसको बचाता है। सुन्नी के घर में अगर कोई जानवर हो उसको बचाता है, शिया के घर में गाड़ी हो उसको, उसका एहतराम है। करते हैं ना एक दूसरे के अमवाल का, कि ये भाई हमारे पड़ोसी हैं, शिया जाफरी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, ये उनकी गाड़ी है, ये उनका घर है। अगर आप नज़र आ रहा हो, कोई कहता है कि ये शिया है, इसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दे, नहीं करते ये काम, तो उसकी गाड़ी से ज़्यादा उसका मजहब मोहतरम है। ये शिया है, इसकी गाड़ी के शीशे नहीं तोड़ता, तो इसकी आज़ादारी के शीशे क्यों तोड़ता है? ये सुन्नी है, इसकी गाड़ी के शीशे नहीं तोड़ता, इसकी तरावी के शीशे क्यों तोड़ता है? तो वो उसके लिए मोहतरम मुकद्दस है, उसको करने दें। ये आपके लिए मोहतरम मुकद्दस है, ये आप करें। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जो एक बात पे नहीं होते तो उनका राय हाल ये है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने दीन पर अमल करो, हम अपने दीन पर अमल करते हैं। हम अपना दीन तुम पे नहीं ठोंसते, तुम अपना दीन हम पे न ठोंसो। हम तुम्हारे दीन की बेहुरमती नहीं करते, आप हमारे दीन की बेहुरमती ना करो। और यही तरीका है अक्लमंदों का, यही तरीका है इन बहरानों में। अगर वबा में भी अक्ल ना आई और वबा में भी शैतानत से बाज ना आए और वबा में भी फ़िरका वारियत, जब तो कोई सुधरने का और कोई आगे इम्कान नहीं है। ये तो इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो इन सारे अमाल से जो मुर्तकिब हुए हैं हम, और जिनसे हम बहरानों पे बहरान का शिकार होंगे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह सबको निजात अता फरमाए। क्या मजलिस है जो अपने ज़माने का हुसैन न पैदा कर सके? वो क्या आज़ादारी है जिसमें नस्लें रोती हुई गुजर जाएं, लेकिन राह हुसैन पर कदम रखने वाला एक शख्स पैदा ना हो? वो क्या तबरुकात है कि देखो कि देगे लंगर खा जाएं, लेकिन अपने दौर के यजीद को ललकारने के लिए एक गला भी पैदा ना हो।